بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سلسلہ نسب اس طرح بیان کیا جاتا ہے: سلیمان بن داؤد بن عیشا بن عوید بن عامر بن سلمون بن نخشون بن ارم بن حسرون بن فارس بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کنیت ابو ربیع ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں اور تمام جانوروں سمیت دیگر مخلوقات کی بولی بھی سکھائی گئی تھی۔ حافظ ابو بکر بقیعی نے سند کے ساتھ ابو مالک سے بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک نر چڑیا کے پاس سے گزرے جو ایک مادہ کے پاس گھوم رہا تھا۔ آپ نے اپنے لوگوں سے فرمایا کہ جانتے ہو کہ یہ کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ چڑا اسے اپنے ساتھ شادی کرنے کی دعوت دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر تو میرے ساتھ شادی کر لے تو میں دمشق کے جس بالا خانے میں چاہے گی تجھے رہائش دلاؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جن و انس کے لشکر اور ان کی جماعتوں، پرندوں کے جھنڈ، درندوں کی ٹولیاں اور ہر طرح کے جاندار کی بولی جانتے تھے۔ سورہ نمل آیت نمبر 17 سے 19 میں چونٹیوں کے لشکر کا واقعہ بیان ہوتا ہے۔ اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور وہ قسم وار کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا کہ سب اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو وہ اس کی بات سن کر ہنسے اور کہنے لگے کہ پروردگار مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں میں ان کا شکر ادا کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے، اور مجھے اپنی محبت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق خبر دے رہے ہیں کہ وہ ایک دن جن و انس اور پرندوں کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ تمام لشکر آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، پرندے آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے ساتھ اڑ رہے تھے، کچھ ان پر نگران تھے، اور یہ قافلہ بے حد منظم طریقے سے محو سفر تھا۔ یہاں تک کہ وہ ایک چونٹیوں کی وادی کے پاس پہنچے تو ان میں سے ایک چونٹی نے انہیں دیکھ کر کہا کہ اے چونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان اور ان کے لشکر کہیں بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی یہ بات سمجھ لی اور آپ خوشی سے مسکرائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چونٹی کی بات سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت سعدی کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو گئے تھے، تو آپ نے لوگوں کو باہر نکلنے کا حکم دیا تاکہ بارش کے لیے دعا کی جا سکے۔ جب سب باہر آئے تو دیکھا کہ ایک چونٹی اپنی ٹانگوں پر کھڑی اور ہاتھ پھیلائے کہہ رہی ہے کہ اے اللہ، ہم بھی تیری مخلوق ہیں، ہمیں تیرے فضل سے بے پرواہی نہیں، ہم تیرے فضل کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چونٹی کی دعا قبول فرمائی اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر واپس چلے گئے۔ آپ کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ اس چونٹی کی دعا قبول کر لی گئی ہے اور اب بارش برسا دی جائے گی۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔